کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک سنت۔ الفاظ لن تضلوا بعد ما تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، حمد و ثنا، کبریائی اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے۔ ہم تمام اسی کی تعریفیں بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی کے دربار میں توبہ و استغفار کرتے ہیں، اپنے نفس کی شرارتوں بدعمالیوں سے اسی اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ یقیناً جسے وہ اللہ راہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے اور ہم تمام کا حقیقی معبود ہے۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے نبی اور رسول ہیں، صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اپنے تمام خطبوں میں یہ بات ضرور ارشاد فرمایا کرتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، یقیناً بے شک سب سے بہترین بات اگر کوئی اس روئے زمین پر ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی قرآن مجید۔ اور آپ فرماتے وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین راستہ، بہترین طریقہ جس پر چل کر ایک شخص کامیاب ہو سکتا ہے، وہ طریقہ، وہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھوڑا ہوا راستہ اور طریقہ ہے۔ اور آپ کے خطبے میں یہ بات بھی ہوا کرتی تھی، آپ اس طرح بھی اپنی امت کو خبردار فرمایا کرتے تھے کہ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، یعنی دین اسلام کے نزدیک سب سے بدترین کام اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے جس کو لوگ خود ایجاد کر لیں، جس کے لیے قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہ ہو۔ آپ فرمایا کرتے تھے محدثاتُها، یعنی محدثہ، نئی چیز۔ اس کا معنی دنیا میں ترقی کرنے والی نئی چیزیں نہیں، بلکہ دین کے نام پر جو نئی چیزیں ایجاد کی جائے۔ اور آپ فرماتے وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر طرح کی یہ نئی چیز جو دین میں نکالی گئی شریعت سمجھ کر جس پر عمل کیا جاتا ہے اور جس کے لیے قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہ ہو، اسلاف نے اس پر عمل نہ کیا ہو، آپ فرماتے تھے یہ نئی چیز بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور آپ فرمایا کرتے تھے ہر طرح کی بدعت گمراہی ہے۔ لوگوں نے گمراہی کے بھی چور دروازے کھول رکھے ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کا نام دے دیا گیا۔ اللہ کے رسول کے الفاظ پر غور کریں، آپ فرماتے وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر طرح کی بدعت گمراہی، کوئی بدعت قابل قبول نہیں، بدعت کوئی حسنہ سیئہ نہیں، بدعت سیئہ ہی ہے، برائی ہے، وہ کبھی نیکی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر آپ فرماتے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی۔ والعیاذ باللہ، اللہ تعالی ہم تمام کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور ہر ایسے اعمال و افعال سے محفوظ رکھے جو کہ جہنم کی طرف لے جانے والے۔ معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی 2 آیتیں تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر جو بات بیان کی ہے وہ اتنی بنیادی بات ہے کہ جس کا جاننا ہم تمام کے لیے ضروری۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں مسلمان بھی کئی طبقات میں تقسیم ہے، کوئی اپنی ایک ٹیم بنا رکھا ہے، کوئی اپنے ایک مسلک کا فالوور ہے، کوئی اپنے رہبر کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ اس طرح کے مسائل ہیں۔ جیسے قرآن نے کہا وَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر جماعت کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ خوش ہے، مگن ہے کہ میں ہی سیدھے راستے پر۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا میں نے جن و انس کو محض اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کرے۔ اس روئے زمین پر جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بسایا تو کیا انسان کو اس قدر بے یار و مددگار چھوڑ دیا کہ وہ بیچارہ دین حقیقوں کو نہ جان سکے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، اور ایسے فڑفڑاتا رہے اور جو اس کو اچھا دکھ جائے اسی کے پیچھے چلا جائے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن مجید کی آیتیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا، ان کی تخلیق کا، فرشتوں کو ان کو سجدہ کرانے کا، ابلیس کے انکار کرنے کا جہاں پورا تذکرہ کیا گیا، وہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ۔ جنت حضرت آدم سے خطا ہوئی اور خطا کرانے والا ابلیس، اللہ نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ اس میں مراد حضرت آدم ہے، ان کی بیوی ہے، ابلیس لعین بھی ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیج دیا۔ دیکھیں پہلا انسان زمین پر آ رہا ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کی باتیں کر دی۔ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو جاؤ زمین میں بسو۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پوری اولاد جو ان کے پس سے پیدا ہونے والی ہے، یہ بھی اس کے اندر خطاب میں تم سب کے سب زمین پر جاؤ، تو جب تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئے گی۔ غور کریں، ہدایت کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے پہلے کر دیا، حضرت آدم کو بعد میں اتارا۔ آخر یہ کون سی ہدایت ہے جس کی بات اللہ تعالیٰ نے کی کہ زمین پر اتر جاؤ تو تمہارے پاس جب میری جانب سے ہدایت آئے؟ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوگا۔ خوف انسان کو مستقبل کا ہوتا ہے اور غمگین انسان ہوتا ہے حزن و ملال میں پیچھے جو کچھ ماضی میں گزر گیا۔ اللہ نے ایسے اہل ایمان کو جو اللہ کی ہدایت پر عمل کریں اور اس کی پیروی کریں، اللہ نے کہا ان کو کوئی خوف نہیں ہے، مرنے کے بعد کیا ہونا ہے اس کا خوف نہیں کرنا ہے، اور پیچھے جو کچھ نقصان ہو گیا اس کا غم بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ اہل ایمان کو نصیب ہے کہ دونوں معاملات، تکلیف کے آ جائیں آرام کے آ جائیں، سب میں خیر ہے اس کے لیے۔ بلائی ملی شکر ادا کیا وہ بھی بہتر ہے، کوئی تکلیف پہنچ کی صبر کیا وہ بھی بہتر ہے۔ اس کے برعکس اللہ نے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کریں گے، اس کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ تو عزیز ساتھیو، ہدایت وہ ہے جو اللہ نے پہلے سے بندوبست کر دیا ہے۔ حضرت آدم زمین میں بعد میں اترے ہیں، اللہ نے ہدایت کا وعدہ پہلے کیا۔ اب سوچنا سمجھنا یہ ہے کہ ہدایت کون سی ہے جس کی بات اللہ نے کی؟ ہم سب جانتے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کہا جاتا ہے اتنے انبیاء کرام کو بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ یہ انبیاء کرام کیا لے کر آتے تھے بتائیے؟ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کے بعد تو ہم نے کچھ اماموں کو بنا لیا، آخر یہ انبیاء کرام جتنے آئے تھے ان کے ہاں کون امام رہتا تھا؟ لوگ ڈائریکٹ انہی انبیاء کی اتباع کرتے تھے، ان کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کی پیروی کرتے تھے۔ ان کے ہاں کوئی امام تھے، کوئی بزرگ تھے؟ ائمہ یا ہمارے بزرگ، ان کی کوئی غلطی نہیں، انہوں نے کہیں بھی نہیں کہا کہ اللہ اور رسول کے مقابلے میں ہمیں تم اپنا رہبر رہنما مان لینا۔ ہر جگہ انہوں نے کہا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث ملے تو وہی میرا مذہب ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ہدایت کیا ہے۔ ہدایت یہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں نازل کیا ہم امت محمدیہ کے لیے، جو اللہ نے کہا میری جانب سے ہدایت آئے، وہ ہدایت
اللہ نے حضرت جبریل کو دی، اور جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے پاس آئے، اور وہ صحابہ کرام جنہوں نے نبی سے سیکھا، اس کے بعد وہ ایک دوسرے کو سکھاتے چلے آئے، یہاں تک کہ ہم آج موجود ہیں، اور وہی نور، وہی کتاب قرآن مجید جو رشد و ہدایت کی ہے، وہی آج ہمارے سامنے ہمارے لیے ہدایت۔ اتنی موٹی سی بات سمجھ میں لوگوں کے کیوں نہیں آتی؟ ہدایت وہ ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقام پر اپنے امتیوں کو اس بات کی وضاحت کی کہ یاد رکھو تمہارے سامنے اللہ کی ہدایت جو ہے وہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا الا ایھا الناس، اے لوگو خبردار ہو جاؤ، فإنما انا بشر، میں تو بس انسان ہوں، بشر ہوں، یوشک ان یأتی رسول ربی، ہو سکتا ہے کہ ان قریب میرے رب کی جانب سے پیغمبر آ جائے، مراد ہے کہ ملک الموت آ جائے، فأجیب، اور میں اس کی آواز پر لبیک کہوں، یعنی دنیا سے چلا جاؤں، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تمہارے درمیان دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ثقلین کا بہت بھاری چیزیں، اولہما کتاب اللہ، ان میں سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، یہی وہ ہدایت جو اللہ نے وعدہ کیا تھا، سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور، اسی میں ہدایت ہے، اسی میں روشنی ہے، اسی میں نور ہے، توحید کا نور، سنت کا نور، جس سے تاریکیاں، گمراہی کی، شرک کی، بدعات کی چھٹ جاتی ہیں۔ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، تو تم کو چاہیے اللہ کی کتاب کو لے لو، تھام لو، اور اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وانی تارک فیکم ثقلین، خبردار رہو میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، احدہما کتاب اللہ عز وجل هو حبل اللہ، ان میں سے ایک جو ہے اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کی رسی ہے، اللہ نے اس کو آسمان سے بھیجا، رسی سے، یعنی اس کو تھام لو، قرآن مجید کو جو آسمان سے اللہ نے نازل کیا ہے، من اتبعہ کان علی الہدی، جو اس کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پر ہوگا، ومن ترکہ کان علی ضلالہ، اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہی میں پڑ جائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات بیان کی، یہ حدیث صحیح مسلم میں آئی ہوئی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز کا بھی ذکر آیا، ایک کا تذکرہ کیا گیا، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ میرے اہل بیت، اور کچھ روایتوں میں ہے کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک سنت، الفاظ لن تضلوا بعد ما تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ ہدایت قرآن و سنت، اسی پر عمل کرنے سے ہم اس دنیا کے اندر سرخرو ہوں گے اور آخرت میں سرخرو ہوں گے۔ آج اللہ کی کتاب قرآن مجید بین ہی جیسے نبی پر نازل ہوئی موجود ہے، ایک حرف بھی اس کا کوئی تبدیل نہیں کر سکا۔ یہ چیلنج اللہ نے کیا اس دور کے عرب میں بڑے بڑے ادیب، شاعر، فصیح اللسان تھے، لغت عرب کے ماہرین، لیکن ان سے کچھ نہیں بن پڑا، اور آج تک یہ چیلنج برقرار ہے۔ ایک معجزہ ہے اپنے آپ میں قرآن مجید، لیکن افسوس اس قدر قیمتی کتاب کو
اور اتنی بھاری کتاب کو جس کو اللہ کے رسول نے بھاری کہا، ہم نے اور آپ نے بالکل اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ کچھ پڑھ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، الحمدللہ یہ بھی اجر و ثواب کا باعث، لیکن صرف تلاوت کر لینے سے قرآن مجید کا جو مقصد نزول ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، ان کے مسائل احکامات کو سمجھنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی میں تبدیلی لانا ہے، جب وہ قرآن مجید ہم کو فائدہ پہنچائے گی اصل۔ ورنہ تلاوت کرنے پہ ثواب ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے ایک حرف کوئی پڑھا تو ایک نیکی کو 10 گنا اللہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، یہ 3 حرف ہے، تو پڑھنے کا اجر و ثواب ہے، لیکن پڑھنے کے ساتھ اس کو حفظ کرنا اور پھر ان کے مسائل کو سیکھنا سمجھنا، عالم دین بننا، گھر میں جو کچھ آتا ہے بچوں کو سکھانا، اس سے جو ہے اصل مقصد ہدایت کی حاصل ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات بیان کی اس کے اندر ایک بات اور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی جو سمجھنے کے قابل، کہ آپ نے جب کہا میں نے کتاب اور سنت کو چھوڑا، اس کو پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اس میں ایک بعض روایتوں میں ایک لفظ کا اضافہ ہے، موطا میں حدیث آئی، امام حاکم نے روایت کیا، وہ کیا ہے؟ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض۔ کتنا کانفیڈنس ہے اس کے اندر، اعتماد ہے کہ تم اگر قرآن و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو یہ ہرگز تم کو نہیں چھوڑے گی، تم سے جدا نہیں ہوگی۔ حتیٰ یریدا، یہاں تک یہ قرآن و سنت پر تو تمہارا عمل ہے، یہ قرآن و سنت تمہیں لا کر علی الحوض، حوض کوثر کے پاس لا کر تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اندازہ لگائے، صرف دنیا تک نہیں، اللہ کے رسول نے کہا قرآن و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے سے دنیا سے تمہیں آخرت حوض کوثر کے پاس میرے پاس لا کر یہ قرآن و سنت تمہیں چھوڑ دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات۔ اور یہی باتیں جو چھوڑے گا، قرآن و سنت کا عامل نہیں ہوگا، تو بخاری شریف کی وہ حدیث بڑی معروف ہے، حوض کوثر پہ اللہ کے رسول نے کہا میں رہوں گا، کچھ میری امت کے لوگ آ رہے ہوں گے، فرشتے بیچ میں حائل ہو جائیں گے، ان کو بھگائیں گے۔ کیسے بھگائیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے تمہارے جانوروں کے لیے جو چارہ رکھا گیا ہے، اونٹ بکری جو بھی، اگر کسی اور کا جانور آ کر کھانے لگے تو تم ڈنڈے مار کے اس کو بھگاتے ہو، ایسے فرشتے اس کو ہکالیں گے، وہ راستے پر اس جگہ پر نہیں آنے دیں گے جو حوض کوثر کے پاس ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا میں کہوں گا، میں ان کو پہچان لوں گا۔ نماز پڑھتے تھے، وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، اس سے اللہ کے رسول پہچانیں گے، وہ مجھے پہچانیں گے، میں انہیں بلاؤں گا۔ فرشتے کہیں گے نبی انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا گل کھلائے، آپ کی شریعت کو کیسے انہوں نے بگاڑا۔ احدثہ یحدثو کے معنی وہی ہیں جو شروع میں خطبے میں بتایا میں آپ کو، جس سے محدثہ ہے، یعنی نئی نئی چیزیں انہوں نے ایجاد کی۔ جو شریعت اصل تھی اس کو چھوڑ کر بدعات و خرافات کے پیچھے لگ گئے۔ کتنی نئی نئی چیزیں ہیں لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں، دیکھیں آج جو شریعت نہیں ہے لیکن عین شریعت سمجھتے۔ اب سفر کا مہینہ گزر اب آ رہا ہے، دیکھ لیں اس میں، ادھر رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں ایسے ایسے کام ایجاد کر لیے جو عین عبادت، اگر کوئی نہ کرے تو بے دین گمراہ مسلمان نہیں سمجھا جاتا۔ ایسے لوگوں کے گھروں میں شادی بیاہ کرنے کو وہ گناہ سمجھتے ہیں، ان کے پیچھے نماز کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ بھلا بتاؤ، جو شریعت کا حصہ نہیں اس کو شریعت سمجھ کر اتنے بڑے فتاوے لگائے جاتے۔ یہی ہے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیسی نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی۔ دیکھا آپ نے،
قرآن و سنت پر عمل کرنا تو وہ ہمیں کہاں پہنچا رہا ہے؟ حوض کوثر تک، اور کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے گارنٹی دی ہے، دنیا آپ کو چاہے جو کہے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ الحمدللہ اللہ کے رسول کی گواہی ہمارے لیے کافی، اور آخرت تک یہ حوض کوثر تک پہنچائیں گے۔ اور قرآن و سنت کو چھوڑ کر نئی نئی چیزیں جو ایجاد کر لیے، اس کو دین بنا لیے، اس کے فالوور بنے، اس کے بغیر دین سمجھتے ہی نہیں کچھ ہے، تو اللہ کے رسول وہاں سے جب فرشتے کہیں گے نبی آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے کیسی نئی نئی چیزیں ایجاد کی تھیں، تو اللہ کے رسول ناراض ہو جائے۔ جو نبی ہر خطبے میں کہتا ہو اپنی امت سے خبردار نئی چیزیں ایجاد نہیں کرنا کہ یہ گمراہی ہے، یہ بدعت ہے، یہ جہنم میں لے جاتی ہے، وہ نبی بھلا حشر کے میدان میں کہاں برداشت کرے گا کہ جو نئی نئی چیزیں دین اسلام میں نکالے؟ آپ کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی، دور ہو جائے، دور ہو جائے، وہ ہمارے قریب آنے کا حق نہیں رکھتا جس نے میرے بعد میری شریعت کو، میرے دین کو تبدیل کر دی۔ تو قرآن و سنت پر عمل کرنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ ہم بدعات و خرافات سے بچ جاتے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ الحمدللہ اس کو خود وہ اقرار کرتے ہیں جو خرافات میں ملوث ہیں کہ الحمدللہ ہم سلفیوں کے ہاں، اہل حدیثوں کے ہاں بدعات و خرافات کو کوئی جگہ نہیں۔ ہاں بشر ہیں، گناہ ہوں گے، اور بھی کچھ مسائل ہیں، معاملات ہیں جہاں ہماری کچھ کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم دین اسلام کو، قرآن و سنت کو اپنانے میں صرف عبادات تک محدود نہ رہیں کہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہے، ہمارا روزہ یا اور کچھ، بلکہ جو اپنے معاملات ہیں نا ان کو بھی چاہیے قرآن و سنت کے مطابق حل کرے۔ جہاں اللہ رسول کا نام آ جائے وہاں پر خاموش ہو جائیں۔ ایک تو گناہ ہوا ہے، دوسرے قرآن و سنت کے دلیل کے بعد پھر حجت بھی کرنا، یہ گناہ پر گناہ ہوتا ہے۔ غلطی ہو جانا بشری تقاضے کی وجہ سے، شیطان کے بہکانے کی وجہ سے، یہ الگ معاملہ ہے۔ غلطی کو سمجھنے کے بعد اس کو تسلیم کر لینا، توبہ کرنا، یہ ایک بہترین انسان کی نشانی۔ اللہ کے رسول نے کہا نا کل ابن آدم خطاؤن، تمام ابن آدم خطا کار، اور ان خطا کاروں میں بہترین خطا کار التوابون، جو توبہ کر لے۔ تو ہمیں اس وقت جو سب سے بڑی چیز ہے وہ دیکھنا ہے کہ جیسے ہم چاہتے ہیں ہماری عبادتیں اللہ اور رسول کے تعلیمات کے مطابق ہوں، ویسے ہمیں اب دیکھنا ہے کہ ہمارا وجود بھی اللہ اور رسول کے فرامین کے مطابق ہو۔ ہمارا گھر، ہماری خواتین، ہمارے بچے، ہمارا کاروبار، ہمارا نکاح، طلاق، لین دین، تمام مراسم زندگی جو ہے ایسی ہو جائے جو اللہ رسول کا حکم۔ کمیاں ہوں گی، کوشش کریں، تب جو ہے کامیابی، اور اتنی بڑی کامیابی اللہ کے رسول نے دی کہ تم حوض کوثر تک پہنچ جاؤ گے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ہم کو آپ کو اس پر خیال کرنا چاہیے۔ تو بات کیا چل رہی تھی کہ آئیے دیکھیے یہی سیدھا راستہ ہے۔ سورہ یاسین میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میدان محشر بپا ہوگا تو اللہ تعالیٰ انسانوں سے سوال کرے گا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ اے آدم کی اولادو، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اللہ تعبد الشیطان، کہ شیطان کی عبادت مت کرنا، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ اللہ کا عہد ہے۔ جا بجا قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا ہے شیطان ابلیس
اس کے چیلے چاٹے تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے باپ ماں کا دشمن تھا، کہیں ایسا نہ ہو تم کو بھی گمراہ کر دے۔ جا بجا قرآن میں موجود ہے، آپ دیکھیں۔ اور یہ کہ شیطان کی پرستش نہیں کرنا، عبادت نہیں کرنا۔ آج اللہ کو چھوڑ کر جتنوں کی عبادت کی جا رہی ہے اس کے اندر شریک کون ہے؟ شیطان۔ دراصل وہ شیطان ہی کی عبادت کی جا رہی، اور اللہ نے کہا وہ کھلا دشمن ہے۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنِعْبُدُونِی، اور تم سب میری ہی عبادت کرنا، تم سب میری ہی عبادت کرنا۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جو اللہ کی عبادت کا راستہ ہے، ایک اللہ کی عبادت کا۔ ورنہ اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ شیطان وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، تم سے پہلے اس نے نہ جانے کتنوں کو گمراہ کر دیا۔ کیا سمجھ نہیں ہے؟ اتنا واضح اللہ کہہ رہا افلا تعقلون، پھر بھی نہیں سمجھ رہے تم؟ کیسے اللہ نے کھول کھول کر باتیں بیان کر دی، پھر بھی کسی کی عقل میں نہ سمائے، پھر بھی وہ کہے کہ ابھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ابھی وہ بزرگوں کے پیچھے، اپنے کسی ٹولی کے پیچھے، ان کے پیچھے ان کے پیچھے بھاگے۔ یہ تو بڑی عین گمراہی ہے میرے بھائی۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول تقریر کرتے تھے، واعظ کرتے تھے، عملی طور پر اللہ کے رسول کبھی کبھی صحابہ کو سمجھاتے تھے جیسے ہم بلیک بورڈ پر کلاس میں اپنے طلباء کو سمجھاتے، ایسا اللہ کے رسول اپنی امت کو سمجھاتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر اس طرح سے کھینچی۔ اس وقت بلیک بورڈ تو تھا نہیں، تو زمین ہی کو بورڈ کی شکل اللہ کے رسول نے دی، اور اس پر ایک سیدھی لکیر اس طرح سے آپ نے کھینچ دی، اور کہا ھذا صراط اللہ مستقیما، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ یہی سیدھا راستہ عبادت کا ہے، یہی سیدھا راستہ اطاعت کا ہے۔ ھذا صراط اللہ مستقیما، اللہ کے رسول نے جو سیدھا راستہ کھینچا تو اس کے دائیں بائیں آپ نے اور بھی کچھ خطوط کھینچے، اور کہا وَهَذِهِ السُّبُلُ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِّنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، یہ سیدھا راستہ ہے، اور یہ دائیں بائیں جو راستے ہیں، یہ راستے گمراہی کے راستے ہیں، ان میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے، یدعو الیہ، جو اپنی طرف بلاتا ہے۔ تو سیدھا راستہ وہی ہے جس کا ذکر قرآن میں اللہ کے رسول نے کیا۔ جب آیت یہ اللہ کے رسول نے ڈائیگرام بنا کر صحابی کو دکھایا تو اس وقت آپ نے بطور دلیل کے وہ آیت تلاوت کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اے لوگوں خبردار رہو، اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ سیدھے راستے کے دائیں بائیں جو راستے جا رہے ہیں کوئی بھی راستہ ہونے دیجیے، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا، اس کی رونق دیکھ کر آپ اس کی طرف نہ جائیں، سیدھا راستہ ہے، دائیں بائیں، کہا خبردار اس دائیں بائیں راستے کی اتباع نہ کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہاں تو شیطان ہے جو تمہیں گمراہ کر دے گا، راستے سے تمہیں بھٹکا دے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اپنی امت کو سمجھایا۔ تو سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ سیدھا راستہ قرآن و سنت کا راستہ ہے، جو اللہ نے نازل کیا قرآن، اور وہ طریقہ جو نبی نے اپنی امت کو بتایا۔
اسی پر صحابہ کرام تھے اور اسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا، اور یہی چیزیں ہمارے لیے گمراہی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کہیں ہم دائیں بائیں جاتے ہیں تو یاد رکھیں گمراہ ہو جائیں۔ اور آج کے دور میں گمراہی کی طرف بلانے والے، جیسے اللہ کے رسول نے کہا شیطان یدعو الیہ، ہر غلط راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہے جو اپنی طرف کھینچتا ہے، بلاتا ہے۔ ذرا بھی اگر راستہ بھٹکے آپ، کہیں منکرین حدیث کا دعویٰ ہے، کہیں کوئی انجینئر بنا پھر رہا ہے، کوئی اور ڈاکٹر بنا پھر رہا ہے، کوئی اور وقت کا بہت بڑا استاد زمانہ، پھر جن کے پاس جائیں گے یہ تمہیں گمراہ کر دے۔ سیدھا سا راستہ، سمپل سی بات، قرآن کا راستہ، حدیث کا راستہ کیا ہے، اس کو اپناؤ۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جہاں اللہ کے رسول نے ہم کو اس کی تعلیم دی، بتایا، وہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہمیں اور بھی ایک تعلیم دی۔ نماز پڑھتے ہیں، دیکھو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ ہمیں دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ پتہ چلا سیدھا راستہ کن کا ہے؟ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر اس کا بھی ذکر کر دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یہ چار لوگوں کا ذکر اللہ نے کیا، یہ ہیں سیدھے راستے پر چلنے والے، انبیاء کرام، صدیقین، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے، اور اللہ کے نیکوکار بندے۔ تو سیدھا راستہ ہم اس کی دعا بھی کرتے ہیں، اللہ دکھا، اور جو برا راستہ ہے اس سے بچنے کی بھی دعا کرتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اس سے مراد یہود ہیں، علم تھا ان کے پاس، عمل نہیں کرتے تھے، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا، ولا الضالین، نہ گمراہوں کا، نصارہ ہیں، بغیر علم کے عمل کرتے تھے، علم نہیں تھا، دلیل نہیں تھی، بس جو اچھا دکھ گیا اس پر عمل کرتے تھے۔ تو جہاں ہم دعا کرتے ہیں اللہ سیدھا راستہ ہمیں دکھا، انبیاء کا راستہ، صدیقین، شہداء، نیک لوگوں کا، وہیں اللہ سے یہ بھی التجا کرتے ہیں اللہ گمراہوں کا راستہ نہ دکھا، بھٹکے ہوئوں کا راستہ نہ دکھا، جن پر تیرا غضب نازل ہوا ان کا راستہ نہ دکھا۔ یہ سب سمجھنا ہے، اگر سمجھیں گے تو ہر نماز کے بعد آپ بڑے مطمئن ہو کر انشاءاللہ جائیں گے۔